بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 19 ذی الحج جمعہ کا یہ بابرکت اور مقدس دن آپ کے سامنے موجود ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کے سب سے عظیم اور فضیلت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور جس کے دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ آج کے اس دن کی خاص بات یہ ہے کہ جمعہ وہ عظیم دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، تو سوچیں جب یہ مبارک دن ذی الحج کے مہینے میں آئے تو اس کی برکت اور فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس دن میں کیا ہوا ذکر، کی گئی دعا اور پڑھا گیا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت محبوب ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ذی الحج کے مہینے میں ہی حجۃ الوداع کے بعد واپسی کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے خطاب فرمایا اور امت کو دین اسلام کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہنے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرنے اور اپنے اہل بیت کے حقوق و احترام کا خیال رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ اس واقعے کی یاد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ تو آج کے اس مبارک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو اپنے دل میں تازہ کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت دن آپ کے لیے ایسا روحانی عمل لے کر آئی ہوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دلوں کی بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے، پریشانیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور زندگی کے بند دروازے آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جسے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنے والا اپنے رب کی رحمت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلسل مشکلات، رکاوٹوں، بے برکتی اور ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن کامیابی اس سے دور محسوس ہوتی ہے۔ رزق میں برکت نہیں رہتی، گھر میں سکون نہیں ہوتا اور دل ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے وقت میں جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور ناممکن دکھائی دینے والے معاملات بھی آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس مبارک دن میں جو شخص یہ وظیفہ مکمل یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ پڑھے گا، وہ اپنے رب سے جو بھی جائز دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، گھریلو سکون چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں یا زندگی کی رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس بابرکت دن کو دعا اور ذکر الہی کے لیے غنیمت جانیے۔ یاد رہے، ذی الحج کا مہینہ قربانی، اطاعت، صبر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کر دینے کا پیغام دیتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے آسانیوں کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ جہاں تنگی ہو وہاں آسانی آ جاتی ہے، جہاں مایوسی ہو وہاں امید پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں اندھیرے ہوں وہاں روشنی کی کرنیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بہت سے وظائف اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر زندگی کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اس مبارک دن میں دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اپنی حاجت طلب کریں۔ وہ رب جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، وہ اپنے بندوں کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو موقع ملے
سکون اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ گھر میں ہوں، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں یا سفر میں، جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار ہر جگہ سنتا ہے۔ اس مبارک دن کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعا کیجیے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب آج کے اس بابرکت اور روح پرور عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نہایت ادب اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود شریف بھی پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ بھی بہت زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور آج جمعہ کے دن کی نسبت سے درود پاک پڑھنا اور بھی مستجب ہے۔ درود پاک کو جلدی جلدی نہیں بلکہ محبت، عقیدت اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مفہوم میں ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف دلوں کی ویرانیوں کو آباد کرتا ہے، دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے اور پریشانیوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل کی سب سے بڑی حاجت اور مقصد کی نیت کریں۔ ہر شخص کی ضرورت الگ ہے، ہر دل کا درد الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے اور کوئی زندگی کی مسلسل ناکامیوں سے تھک چکا ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے اسے اپنے دل میں رکھیں اور اپنے رب کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے اور کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر اپنے دل و دماغ کو دنیا کے تمام خیالات سے خالی کر دیں، جیسے آپ دنیا کی تمام پریشانیوں سے دور ہو چکے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور بیٹھے ہیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں اور نہ کسی کو اپنے ساتھ گفتگو کرنے دیں۔ جتنا زیادہ خشوع، عاجزی اور یقین ہوگا اتنا ہی یہ عمل آپ کے لیے باعث خیر و برکت بنے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جس وظیفے کو پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت عظیم اور جمال و جلال والے اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی، مالی پریشانیوں، مسلسل ناکامیوں، بے سکونی اور زندگی کی رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں تو آج کے اس مبارک عمل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھیں۔ یا رزاقو اللہ تعالیٰ کے ان عظیم اسماء میں سے ہے جو اس کی بے پایا عطا، بے حساب روزی دینے کی صفت اور ہر مخلوق کو رزق پہنچانے کی قدرت کی یاد دلاتے ہیں۔ یا رزاقو کا معنی ہے اے بہت زیادہ رزق دینے والے، اے وہ ذات جو زمین اور آسمان کے خزانوں سے اپنے بندوں کو نوازتی ہے، جو بند دروازوں سے بھی روزی کا راستہ نکال دیتی ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری پریشانی جانتا ہے اور وہ مجھے ضرور راستہ دے گا۔ یہی یقین انسان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر
امید کی روشنی میں لے جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کاروباری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کسی کی نوکری خطرے میں ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہے، کوئی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، اور کوئی مسلسل رکاوٹوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہی دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اس لیے آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ کا رب آپ کی ہر تکلیف سے واقف ہے، ہر بند دروازہ کھولنے کی طاقت رکھتا ہے اور ہر تنگی کے بعد کشادگی عطا فرما سکتا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر ایک نہایت خوبصورت اور دل کو سکون دینے والا وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ ہے یا فتاحو یا وہابو۔ یا فتاحو یعنی اے وہ ذات جو بند دروازے کھولنے والی ہے، جو راستے نکالنے پر قادر ہے اور جو ہر مشکل میں نئی راہ دکھاتی ہے، اور یا وہابو یعنی اے وہ ذات جو بغیر کسی عوض کے بے حد عطا کرتی ہے، جو اپنے بندوں کو بے حساب نعمتوں سے نوازتی ہے اور محتاجی کو دور کر دیتی ہے۔ سوچیں جب ایک بندہ دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا فتاحو یا وہابو کہہ کر پکارتا ہے تو اس کی پکار سیدھے عرش تک پہنچتی ہے۔ وہ رب جو دلوں کی باتیں جانتا ہے، جو آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے، جو راتوں کی خاموش دعائیں سنتا ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاحو یا وہابو پڑھنا ہے، اور آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ آپ کا رب آپ کی ہر حاجت کو جانتا ہے، آپ کی ہر پریشانی سے واقف ہے، اور وہی آپ کے لیے بہترین راستے پیدا کرنے والا ہے۔ اب تک آپ 2 بابرکت وظائف پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی عمل کا سب سے خوبصورت اور نورانی حصہ باقی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الم نشرح کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی کا وعدہ فرمایا۔ اس سورت مبارکہ میں یہ پیغام ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی طرف جھکتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب بندہ اس سورت کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا نور اتر آتا ہے اور مشکلات چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الم نشرح صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ پڑھیں تو جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے اس کے الفاظ پر توجہ دیں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھکا دیں۔ سورۃ الم نشرح کی 21 مرتبہ تلاوت مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت بابرکت اور عظیم ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا قادرو یا مقتدرو۔ یا قادر یعنی اے وہ ذات جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتی ہے، جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ اور یا مقتدر یعنی اے وہ ذات جس کی قدرت لامحدود ہے، جو اپنے بندے کے تمام معاملات کو اپنی حکمت سے سنوار دیتی ہے، اور جب بندہ اس پر بھروسہ کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ یہ 2 نام محبت اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے، ڈر اور خوف ختم ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسے انتظامات فرما دیتا ہے جن کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے یا قادر و یا مقتدر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب وظائف کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو، دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ یا فتاحو یا وہابو، تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ سورۃ الم نشرح، اور چوتھے نمبر پر 11 مرتبہ یا قادر یا مقتدر۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، کیونکہ میں روزانہ آپ تک ایسے مجرب اعمال، بابرکت وظائف اور ایمان افروز روحانی پیغامات پہنچاتی رہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزاروں لوگوں کے لیے فائدے اور خیر کا سبب بنے ہیں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب اس نیک کام کو آگے پھیلانے میں مدد دیتا ہے۔ اب محترم ناظرین، آج اس بابرکت جمعہ کے دن ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور اجتماعی دعا کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی اپنے دل کو حاضر کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اسے دل میں رکھیں، اور جب میں دعا کروں تو پوری سچائی اور یقین کے ساتھ آمین ضرور کہیں، کیونکہ جب مسلمان مل کر دعا کرتے ہیں تو رحمت کے دروازے جلدی کھلتے ہیں اور اجتماعی دعا کی قبولیت کے امکانات کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب مل کر ہاتھ اٹھائیں اور دل کی گہرائیوں سے آمین کہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہمارے گھروں سے تنگ دستی کو دور فرما، ہمارے رکے ہوئے رزق کو جاری فرما، اور ہمیں ایسا حلال رزق عطا فرما جو ہماری اور ہماری اولاد کے لیے باعث برکت اور سکون ہو، آمین۔ اے اللہ، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جن کی نوکری خطرے میں ہے انہیں حفاظت عطا فرما، اور جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضے جلد از جلد ادا فرما، آمین۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو صالحہ، فرما بردار اور نیک بنا، انہیں علم و عمل میں آگے بڑھا، دین و دنیا میں کامیاب فرما، انہیں بری صحبتوں اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھ، اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا سکون بنا دے، آمین۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، عزت اور برکت نازل فرما، گھریلو پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں کو دور فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہم آہنگی پیدا فرما، اور ہمارے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، آمین۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے غم زدہ دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے بچھڑے ہوں کو ہم سے ملا دے، اور ہمارے پریشان حال بھائیوں اور بہنوں کی ہر مشکل کو آسان فرما دے، آمین۔ اے اللہ، جو ناظرین اس وقت یہ دعا سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان سب کی آنکھیں نم ہیں، ان کے دل پریشان ہیں اور وہ تیری طرف امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے دلوں کی بے چینی کو سکون میں بدل دے، اور انہیں وہ عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو، آمین۔ اب آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھا دیں، اپنے دل کا بوجھ اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجتیں، اپنی امیدیں اور اپنے آنسو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اسے اپنی مشکلات بیان کریں، اپنی کمزوریاں بیان کریں، اور اپنی جائز خواہشات اس کے حضور پیش کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے لیے ایسے راستے پیدا کرنے پر قادر ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دعا کرتے وقت مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ اپنے رب کے دامن سے اچھی امید رکھیں۔ نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ 5 وقت کی نماز انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے اور دلوں میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بھی اپنائیں، کیونکہ قرآن مجید دلوں کے لیے شفا، گھروں کے لیے برکت اور زندگی کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں، اور اپنے لیے، اپنے والدین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔